سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام سچی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنائی جاتی ہے، حدیث پاک کے ٹاپک پر ہماری بات ہوتی ہے، اسی ٹاپک پر ہمارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ احمد رضا اتاری۔ احمد رضا اتاری۔ کیا کرتے ہیں احمد رضا اتاری؟ اسکول پڑھتے ہیں۔ کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس، ماشاء اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شامیر۔ محمد شامیر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ؟ حفظ کر رہے ہیں۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 3 پارے 3 پارے حفظ کر لیے، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے۔ اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی مرضی ہے کہ کم پڑے یا زیادہ، مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رحمتوں کا نزول ہو۔ رحمتیں ہوں گی تو ہمارے کام سنور جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ جب تک درود پاک پڑھتے رہیں گے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، فرشتے رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ زیادہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو زیادہ پڑھیں یا کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہم سب کو ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ایک اسلام کی عظیم ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے بہت ہی پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ آپ کا ایک لقب ذو النورین بھی ہے۔ تو آج ہم جو سنیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث پاک ہے چلتے ہیں اس کی طرف۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک، آپ نوٹ بھی فرما لیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں، ہو سکے تو یاد کر لیں۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا جنت میں، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا جنت میں، اور میرا رفیق جنت میں یعنی ساتھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کتنی پیاری فضیلت پر مبنی حدیث پاک ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم ان کے حوالے سے سنیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، ان کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے، اور ان کے کیا کیا واقعات تھے، کچھ واقعات سیرت پر مبنی سنیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد۔ اچھا، فیل کا واقعہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ابرہہ نامی بادشاہ تھا جس نے معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا سوچا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا سوچا معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے یہ ابابیل پرندوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس واقعے کے 6 سال بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں شروعات میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس دور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شروعات میں اسلام قبول فرما لیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، اور رسیوں سے باندھنے کے بعد بھی قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ صبر کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور فرمانے لگے کہ میں ہرگز دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اور آپ اسلام پر ڈٹے رہے، اور یوں فرمایا کہ میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ہم تھوڑی تھوڑی مشکلات پہ نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اتنی مشکلات آنے کے بعد بھی اسلام پر قائم رہتے تھے۔ ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو یہ مشکل کا سامنا ہوا، مگر آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے اسلام پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ بتائیں گے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آپ بتائیں گے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سینہ مبارک چوڑا اور قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، درمیانہ قد، اور گندمی رنگ کا چہرہ، اور اس پہ یلو کلر کی داڑھی جو آپ کے چہرے پر بہت خوبصورت لگتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی ابو عمر، اور آپ کا جو لقب تھا وہ جامع القرآن تھا۔ کیا تھا؟ جامع القرآن۔ آپ کا جو لقب تھا وہ جامع القرآن، یہ بھی لقب ہے، اور ذوالنورین بھی لقب ہے۔ کیا لقب ہے؟ جامع القرآن اور ذوالنورین۔ جی جامع القرآن اور ذوالنورین۔ جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ جامع القرآن کا جو مطلب ہے قرآن پاک کو جمع کرنے والا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھنے لگا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی حفصہ کے پاس جو اصل قرآن کریم کا جو نسخہ تھا اس کو منگوا کر اس کی کاپیاں بنوائی اور اس کاپیوں کو تقسیم کیا، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جامع القرآن۔ اور دوسرا لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ذوالنورین کا جو مطلب ہے وہ ہے دو نور والا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیوں، اپنی دو بیٹیوں کا ایک کے بعد دوسرے کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی نکاح میں اپنی دو شہزادیاں دی ہوں تو وہ کیسا مرتبے والا ہوگا؟ یہاں تک کہ ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی شان اور مرتبے والے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری کی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ کتنا پیارا ارشاد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ کیسا پیارا فرمان ہے۔ تو ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت اطاعت کیا کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوا کرتی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے نا میں بھی وہی کروں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرما کے آپ مسکرائے، اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو بتایا میں کیوں مسکرائے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتائیں۔ تو بتایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک مرتبہ وضو فرمایا تھا اور مسکرائے تھے، تو بس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مطلب کتنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کیا مجھے بھی ویسا کرنا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے اس کی ادا کو ادا کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود آپ سادہ طبیعت تھے، یہاں تک کہ آپ جو لباس پہنتے تھے نا وہ بھی بہت سادہ ہوا کرتا تھا۔
حالانکہ آپ بہت پیسے والے تھے اور آپ کے راہ خدا میں خرچ کرنے کے واقعات ہیں کہ آپ بہت کثیر مال راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، مگر اپنی ذات پر ایسا نہیں تھا کہ اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنے والے اور روز بڑے بڑے نئے کپڑے پہننا نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ آپ کے اندر بہت سادگی تھی اور پیسے والے ہونے کے باوجود آپ کا جو لباس تھا وہ سادہ تھا. اویس بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت شرم و حیا والے تھے. جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرم و حیا والے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر بنائے. اچھا، آپ کو بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر بھی تھے اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بہت تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے ایک آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا دور تھا. ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، روٹی اور یہ جو اناج کا آئٹم ہوتا ہے یہ کم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ دور ہم سے جلد نکل جائے، یہ قحط ہم سے دور ہو جائے، یہ جو اناج کی کمی ہے یہ ہم سے دور ہو جائے. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سخی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ 1000 اونٹ ملک شام سے اناج سے لدے ہوئے، ہاں پہلے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے جو اناج وغیرہ ہے یہ ٹرکوں میں آتے ہیں نا، اس زمانے میں اونٹوں پر آتا تھا. تو 1000 اونٹ جو اناج سے لدے ہوئے یہ مدینہ منورہ پہنچے. جو تاجر ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلا تو وہ فوراً پہنچ گئے اس کی بولی لگانے کے لیے کہ یہ ہم خرید کے مہنگے داموں میں بیچیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ واقعہ سنیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے اور انہوں نے 10 روپے کی چیز 12 روپے میں خریدنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. جب 10 روپے کی چیز جب 2 گنا خریدنے کا بولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. پھر کسی نے اس سے بڑھ کر لگایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو سارے بزنس مین وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سارے بزنس مین تو یہیں ہیں، آپ کو کون دے رہا ہے اس سے زیادہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے 10 گنا دے گا؟ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں دیے. سبحان اللہ. یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں یعنی مدینے کے فقیروں کو فی سبیل اللہ دے دیے. 1000 اونٹ دے دیے؟ جی، اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ، وہ بھی جو اناج سے بھرے ہوئے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. یہ آپ کی سخاوت کا بہت اہم واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں جب اناج کی بہت ضرورت تھی، آپ کو اس کے زیادہ پیسے مل سکتے تھے، مگر آپ نے اس اناج سے بھرے ہوئے 1000 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ. ویس بھائی، حضرت عثمان غنی نے ایسا کیوں کہ وہ پروفٹ کما کے بیچ بھی سکتے تھے. جی، یہی تو فرق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام لوگوں میں. اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کیا سوچتا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے اور میں کما کر بیچوں. وہ اس پروفٹ کا سوچتا مگر وہ دنیاوی پروفٹ کا سوچتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہ دنیاوی پروفٹ بھی لے سکتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخی تھے. آپ کا ایک اور واقعہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، اس وقت مسجد نبوی کے برابر میں جگہ سیل ہو رہی تھی، بک رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس جگہ کو خرید کے میری مسجد میں شامل کرے گا اس کو جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 25 ہزار کی وہ جگہ خرید کے مسجد میں شامل فرمائی. سبحان اللہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ سخی تھے. آپ کی سخاوت کے بہت سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ دیکھیں جب بھی پیسے دین کی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کا موقع ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے،
پیسہ صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات آپ بھی نوٹ فرما لیں کہ صدقہ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں تو جو نابالغ ہیں وہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ نیت کر لیں انشاءاللہ جب ہم بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مگر نابالغی کی عمر میں اپنا پیسہ نابالغ یہ خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ تو ہم نیت کر لیں اور ہم اپنے والدین اپنے پیرنٹس کو صدقے کی ترغیب دلائیں کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، اور صدقے کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بری موت کو دفع کرتا ہے صدقہ، بہت سارے فضائل ہیں، تو صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر، سخاوت والے، سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ بہت رحم دل بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام سو جاتے تھے نا تو اور آپ کو کسی کام کی حاجت ہوا کرتی تو آپ اپنے غلاموں کو اٹھایا نہیں کرتے بلکہ وہ کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے جو دکان پر جو سیل مین ہوتے ہیں، جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہم ان سے فوراً بول کے کام کرواتے ہیں، ہر کام ان سے کرواتے ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، آپ کے غلام ہیں وہ جن کو آپ نے خریدا ہوا ہے، مگر وہ بھی جب سو جاتے تو آپ اتنے رحم دل تھے کہ آپ ان کو اٹھایا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کام خود کر لیا کرتے تھے اگر کسی کام کی حاجت ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، رحم کریں، کبھی خرچ کرنے کا موقع ملے، جو بڑے ہیں وہ سن رہے ہیں، جب ہمیں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بلکہ موقع تلاش کر کے خرچ کریں، کیونکہ صدقے کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے بندہ نہیں کرتا، جو شرم و حیا کا پیکر نہیں ہوتا، شرم و حیا نہیں ہوتی اس میں، تو بہت سارے گناہ بھی بندہ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ جی تو پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اوصاف سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا وصف یہ بھی تھا کہ آپ عبادت گزار تھے، عبادت کے شوقین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن کے تو ایسے شوقین کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، ایسے تلاوت کے شوقین تھے۔ تو آپ ان کو سوچا کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے خوف سے آپ اتنا رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی، اتنا رویا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود بھی آپ اللہ پاک کے خوف سے اتنا رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے عبادت کیا کرتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے رویا کرتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی۔ پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے اوصاف سنے کہ آپ کے کیسے کمال درجے کے اوصاف تھے، ہمیں بھی ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اندر یہ اوصاف کو پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ مقرر ہوئے، 1 محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ مقرر ہوئے، آپ تیسرے خلیفہ بنے، اور آپ کی جو خلافت کا جو عرصہ ہے تقریباً 12 سال تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے بزرگان دین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا، مگر میرا رفیق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ
کہ اللہ پاک ہمیں سخی بنائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ پیارے بچوں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا